السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو تھے اسرائیلی نبی تھے اور ان کو ایشور اسریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا۔ نینوا اس قوم کا مرکز تھا۔ جب اہل نینوا نے ان کی دعوت سے انکار کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا کی اور وحی کا انتظار کیے بغیر شہر سے چل کھڑے ہوئے، یعنی عراق کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس جگہ کا نام نینوا تھا، اس قوم کا مرکز تھا۔ تو اس قوم والے جو تھے نبی کی بات کو ٹھکرائے، یعنی انکار کیا اس دعوت کو۔ تو اس ضمن میں یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ بددعا کر دی ان کے لیے اور پھر وہاں سے چل پڑے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی والوں نے کہا اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہماری کشتی میں ہے، یعنی جب وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد سمندر میں گئے اور جب کشتی میں بیٹھے تو اس کشتی میں جتنے لوگ تھے جب کشتی کو چالو کیے تو وہ چالو نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت ایسا تھا کہ کوئی لگتا کوئی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا یہ کشتی نہیں چل رہی ہے۔ تو قرآن اندازی کیا گیا تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو یونس علیہ السلام خود سمجھ گئے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو کیا کیے خود دریا میں کود پڑے۔ اور جب وہ کود گئے دریا میں تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو نگل لیا، یعنی پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کے اندر یعنی کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، یعنی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور ایک دم اندھیرا، ایک تو سمندر کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا اور اوپر سے مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ بھی اندھیرا، تو ایک دم بے چین ہو گئے اور پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اور پھر فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات بے عیب ہے، میں بے شک اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو چکا ہوں، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف فوراً کر لیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی گناہ ہوتا ہے تو فوراً اپنے رب کے حضور پلٹے اور توبہ استغفار فوراً کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں پر بلیم کرنے لگتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف آئی، یا پھر ان کے وجہ سے، ان کے وجہ سے، اس طرح سے ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا گناہ کیا، کیا غلطی کی جو ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے توبہ استغفار کرے، اپنے رب کے حضور پلٹے، توبہ کرے، جیسے کہ یونس علیہ السلام نے ایک گناہ کیا تھا، انہیں رکنا چاہیے تھا اپنے قوم کے لیے، لیکن انہوں نے رکا نہیں اور بددعا کیے اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ آ گئی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک عذاب تھا، لیکن اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کی ہے، اور فوراً اپنے رب کے حضور پلٹے اور توبہ استغفار کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو دعا ہے بہت ہی بہترین دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا۔ جب کوئی مصیبت ہم پر آئے تو یہ دعا ضرور پڑھے، اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اور ان پر جو بھی مصیبتیں آتی تھی تو لوگ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ہی دعا مانگے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت صرف ہم انسانوں پر نہیں آتی، نبیوں پر بھی آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگے اور انہی سے دعا کرے، انہی سے دعا مانگے، اور جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور کرے گا اور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔